السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ قل، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے خود سے بغیر رب کی مرضی اور مشیت کے کسی اپنی ذات کے نفع کا اختیار رکھتا ہوں، نہ نقصان پہنچانے کا، جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی نہ ہو۔ اب اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کی بات کا ذکر فرمایا تھا، وہ ہے قیامت کی گھڑی، کہ لوگ آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی گھڑی، اس کا وقت بتا دیجئے، اس کا سن بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا جائے، اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ انما علمھا عند ربی، کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ آپ ہمارے علم کی طرف اس کو منسوب کر دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے وقت پر قیامت کو برپا کرے گا، ظاہر کرے گا۔ تو قیامت جو غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا کہ قیامت کا علم یہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر کرنے کا، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا کی اجازت نہیں دی گئی، کہ آپ کو علم ہے بھی تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دوسری بات کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار بغیر رب کے مشیت کے نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر حضور کے اختیارات کے نہ ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور کے اختیارات، حضور کے تصرفات کا تو قرآن کریم میں، احادیث میں مختلف موقعوں پر ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیارات دیے، یہ تصرفات دیے ہیں۔ بلکہ اب یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے
انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی چیز کے اختیار اور ملکیت نہیں رکھتا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کس اختیار کی بات ہے؟ جہاں اختیارات دیے گئے ہیں اللہ کے رسول نے خود فرمایا، کیا فرمایا کہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں دے دی گئی، مجھے آسمان و زمین کا علم دے دیا گیا، مجھے تمام کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک کا علم دے دیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ چیزیں جو نہیں جانتے تھے آپ کو اللہ نے بتلا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہا گیا کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور الرحمن علم القرآن کے ذریعے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کل قرآن عطا فرما دیا، قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ قرآن کے علم میں ہر چیز داخل ہے، ہر چیز قیامت تک جو ہونے والی ہے سب چیزیں داخل ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ اختیارات کا ہونا حضور کا یہ اپنا ذاتی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ گویا کہ جس میں اختیارات کا ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اختیارات جو مجھے دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں پر نفی جو کی جا رہی ہے، انکار کیا جا رہا ہے، یہاں پر کس کا انکار ہے؟ کہ بغیر اللہ کی مشیت اور مرضی کے میں کوئی چیز اپنے طرف سے میں اس کا مالک بن جاؤں، اس میں تصرف کروں، اس کے اندر اپنے اختیارات کو چلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف میں کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ اسی طرح ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایک تو یہ بات بتلانا ہے کہ حضور کے اختیارات اللہ کے عطا کردہ ہے، حضور کے تصرفات، حضور کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت عطا فرمایا ہے، تمام علوم و فنون میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہرمند فرمایا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ جو بھی علم ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک جنتی جنت میں جانے تک، دوزخی دوزخ میں جانے تک، یہ سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا، تو یہ سب علم اللہ کا عطائی ہے، عطا کردہ ہے۔ اور جہاں نفی انکار کیا جاتا ہے جن آیتوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود سے جان لیں، خود سے وہ علم حاصل کر لیں، اس کی نفی کی گئی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ اب ان آیات کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر، اب جو تھوڑا بدعقیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خشک عقیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا نبی کے بارے میں اتنا کھلا بول دیا گیا ہے، ان کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، کوئی ان کو تصرف کا اختیار نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آپ فرما دیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کے لیے نفع کا نہ نقصان کا کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما دیے ہیں اس کے اندر۔ ان آیاتوں کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار اور ملکیت نہیں رکھتے، تو نعوذ باللہ یہ گویا کہ ان آیات اور احادیث کا انکار کرنا ہے جس میں حضور کو اختیارات دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر۔ پھر ان آیات کا کیا مطلب کہیں گے آپ؟ ان آیات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے اندر؟ یہ علماء فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور سے کہلایا جا رہا ہے۔ آپ فرمائیے کہ میں اختیار اور مالک نہیں ہوں، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ انما انا بشر، کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انما انت بشر، آپ بشر یہ نہیں کہا، بلکہ حضور کو کہلوایا گیا حضور سے، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر اور انسان ہوں۔ گویا کہ یہاں پر حضور کی عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا ہے، جس طرح کہ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ انبیاء کرام نے اپنے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ
انی ظلمت نفسی فاغفر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے قطع ہو گئی تو کہا کہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا، میں ظالم ہو گیا۔ انہوں اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادتی کرنے والا جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنی عاجزی انکساری کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر کوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو کہیے کہ وہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ یونس علیہ السلام کو کہیے کہ وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اب پلٹا کر ہم بھی ظالم کہیں گے، نعوذ باللہ۔ انبیاء علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے، آدم علیہ السلام ظالم تھے، یونس علیہ السلام ظالم تھے، وہ خود اپنے آپ کو بول رہے ہیں اس کے اندر۔ جس طرح کہ یہاں ان کے کہنے کے باوجود ان کو ظالم نہیں بولا جا سکتا، جیسا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اگر کوئی بڑا بادشاہ رعایا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، وہ اپنی عاجزی کی بنیاد پر کہا۔ اب پلٹا کر رعایا میں سے کوئی، قوم میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ تو ہمارا غلام ہے، اگر کہے تو کہنا جائز ہوتا؟ ارے جائز تو دور کی بات ہے، پکڑ کے اس کو جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے اس کو، کہ بادشاہ وقت کو تو غلام اور نوکر کہا بول کر۔ اس کا کہنا اپنی عاجزی کے بنیاد پر، وہ یہ کہے کہ میرے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ کا ہے، سب آپ میرے رعایا کا تمام چیزیں اس کے اندر ہے، میرا اپنا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اگر بادشاہ کہہ رہا ہے تو وہ اپنی عاجزی کے بنیاد پر کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جہاں بشر انما انا بشر کہلوایا، آپ فرما دیجئے آپ کے کہنے میں عاجزی انکساری ظاہر ہوگی۔ اور اگر ہم یہ کہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا قرآن میں انما انت بشر، آپ بشر ہیں کہتا، تو اس میں وہاں حقیقت کا اظہار ہوتا، اور حضور کی کو واسطہ نہ بنا کر اللہ تعالیٰ کا کہنا اس بات پر دلالت کرتا کہ وہاں حقیقت کا اظہار ہے۔ اور لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ نبی سے فرمایا آپ فرمائیے، تو مطلب کیا ہوا کہ تمہاری طرح بشر ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں بشر تو ہوں، بلکہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، نبی سے کہلوایا گیا آپ فرمائیے، تاکہ آپ کے کہنے میں عاجزی انکساری ظاہر ہو۔ اور جب بڑا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس صورت میں اس کی وہ بات کو لوگ اپنی زبان سے پلٹا کر اس سے نہیں کہتے اس کے اندر، تاکہ لوگ بھی آپ کو بشر بشر نہ کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انما انت بشر فرماتا تو لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ بشر کہا قرآن کے اندر، تو اللہ نے بشر فرمایا تو ہم بھی آپ کو بشر بول رہے ہیں، تو اللہ نے بشر نہیں فرمایا۔ وہ بڑا ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر حضور کو بشر نہیں کہا، بلکہ اپنے حبیب سے کہا آپ فرمائیے میں بشر ہوں بول کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ حضور کو بشر یہ ظاہر نہیں فرمایا، بشر نہیں کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم چھوٹے اور ہم مخلوق ہو کر ہم حضور کو اپنی طرح بشر کہنا، یہ بھی اسی طرح یہ گستاخی اور یہ بے ادبی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے اندر رب ہو کر اپنے نبی کا تعظیم کا، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشر نہیں کہا، بشر کہلوایا حضور سے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہو کر حضور کا ادب کا لحاظ کر رہا ہے تو مخلوق کا کام بھی یہ ہے کہ وہ حضور اگر یہ بشر مثلکم کہے ہیں تو پلٹا کر ہم ان کو بشر کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی پہ دلالت کرے گا اس کے اندر۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، میں مالک نہیں ہوں کہا تو حضور فرما دیے میں مالک نہیں ہوں کسی چیز کا۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ مالک نہیں ہیں کسی چیز کے، یہ نہیں کہا، آپ فرمائیے کہ میں اختیار اور ملکیت نہیں رکھتا۔ تمہارے دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تو اب لوگ کہتے پھرتے کہ اللہ خود فرما دیا کہ حضور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، مالک نہیں ہیں۔
بل اللہ نے نہیں فرما کر نبی سے کہلوایا یہ ظاہر کرنے کے لیے آپ فرمائیے، تو آپ کے فرمانے سے آپ کی عاجزی انکساری معلوم ہوگی، اس کے اندر بندہ پن معلوم ہوگا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ بات کہلوائی کہ آپ فرمائیے لا املک لنفسی، میں اپنے آپ پر، اپنی ذات پر کسی چیز کا کہ مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا، نفع کا نقصان کا۔ یہ منان اسی طرح ہے، انما انا بشر مثلکم کی طرح۔ حضور بشر اگر اپنے آپ کو کہیں تو پلٹا کر ہم بشر نہیں بول سکتے۔ حضور اگر اپنے بارے میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو پلٹا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کسی بھی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے۔ یہ کہنا ہمارے لیے بے ادبی اور گستاخی پر دلالت کرے گا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اس آیت کے تعلق سے آتا ہے کہ کفار مکے کے کفار و مشرکین آ کر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آپ نبی ہے، آپ غیب جاننے والے ہیں، غیب کی باتیں آپ کو معلوم ہیں، تو ہم کو بتائیے کہ کون سی چیزیں آئندہ زمانے میں مہنگی ہونے والی ہے، کون سی چیزیں سستی ہونے والی ہیں، کون سی چیزوں کا ریٹ بڑھنے والا ہے، کون سی چیزوں کا ریٹ کم ہونے والا ہے، تاکہ ہم وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی تجارت میں خوب نفع اور فائدہ حاصل کریں گے۔ اور یہ بتائیے کہ کس مقام پر مہنگائی بڑھے گی، کس مقام پر نہیں بڑھے گی، تاکہ ہم مہنگائی کے مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام پر پہنچ سکے اس کے اندر۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی اس کے اندر کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کیا ہے کہ تمہارے نفع نقصان کے بارے میں کہوں، بلکہ میں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کی مشیت کے خلاف میں خود اپنے نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں، تو پھر تمہارے لیے نفع ضرر کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں اس کے اندر؟ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق کرتا ہوں۔ مطلب اگر میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کا نفع نقصان کا، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے مجھے کوئی آزمائش میں مبتلا کرنا، اللہ کی وہ مشیت کو ٹال کر میں وہ آزمائش اور مصیبت کو ٹلا ڈالوں، یہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کی مصلحت کو ٹال کر اپنی چلانے نہیں آتا ہے، بلکہ اب اللہ کی مشیت کے مطابق خود بھی چلتا ہے اور مخلوق کو بھی اللہ کی مشیت کے مطابق چلنے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر اب یہاں جو کہا جا رہا ہے تو علماء یہی فرماتے ہیں، ایک تو عاجزی کی بنیاد پر ہے، انکساری کی بنیاد پر ہے، یا یہ اس بنیاد پر ہے کہ حقیقی معنی میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگر اختیارات نہیں دیتا تو میں کسی چیز کا مالک نہیں رہتا۔ میرا کسی چیز کا مالک ہونا، نفع ضرر کا یہ اختیار ہونا میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ حضور کو اختیارات تصرف جو بھی دیے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ہم مختار مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو، مختار کے معنی اختیار والا۔ تو کیسے اختیارات والا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو سب چیزوں کا اختیار عطا فرما دیا۔ تو اختیار اللہ بھی مختار ہے، اللہ کا مختار ہونا، اختیار والا ہونا اس کا اپنا ذاتی ہے، اور حضور کا اختیارات والا ہونا اللہ کا عطائی ہے اس کے اندر۔ تو میں اب یہ آیتوں کے اندر احادیث میں دونوں میں سامنے رکھ کر یہ مطابقت پیدا کرنا، دونوں کو جوڑ کر اس سے نتیجہ نکلنا ضروری ہے، ورنہ پھر لوگ متضاد آیتیں ہیں۔ ایک میں بتایا جا رہا کہ مالک نہیں ہوں، بس بعض آیات اور احادیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے سب اختیارات عطا فرما دیے، زمین آسمان کی کنجیاں دے دیے مجھے، اور مجھے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، جو چیزیں ہیں۔ ادھر آ رہا ہے اس بات پازیٹیو، ادھر آ رہا ہے نفی نیگیٹو۔
نگیٹو پازیٹیو دونوں جمع ہیں یہاں پر اس کے اندر، اس میں آ رہا کہ نہیں، اس میں آ رہا کہ یس۔ اب جب تک کہ دونوں کو جمع کریں گے نہیں ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو دونوں کو ملانے کا مطلب مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وزیر آیا فی الارض و فی السماء، کہ میرے دو وزیر زمین میں بھی ہے، دو وزیر آسمان میں بھی ہے۔ آسمان کے وزیر کہ جبرائیل و میکائیل ہے، زمین کے میرے وزیر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہے، حضور نے فرمایا۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ حضور اپنے وزیر فرما کر بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا مجھے بادشاہ بنایا ہے، اور میرے وزیر دنیا کے یہ ہے، اور آسمانی دنیا پر بھی میری مملکت ہے، وہاں میرے آسمانی دنیا کے میرے وزیر وہ ہے اس کے اندر۔ تو یہاں اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور بنا کر اللہ تعالیٰ کسی ایک ملک پر، کسی ایک خطے پر کسی کو حکمرانی عطا فرما دیتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام اور بعض انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے آتا پوری دنیا پر حکومت کرے، پوری دنیا پہ اس زمانے کے لحاظ حکومت کرے اس کے اندر۔ تو بادشاہ، حکمرانی کرنے والے کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جب دیگر انبیاء علیہ السلام تمام عالم کے حکمرانی کیے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرما کر حبیب پاک علیہ السلام کو تمام کائنات کا بادشاہ بنا دیا اس کے اندر، تمام کائنات کا بادشاہ بنایا۔ تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو وزیر آسمان میں ہیں۔ تو اب پھر یہ کہ اب لوگ کیا ہے، اس سے ان جیسے آیتوں کو دیکھ کر نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیوی فاطمہ سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہا، اے فاطمہ، تم اپنا عمل کے تم ذمہ دار ہو، کل آخرت کے لیے تیاری کر لو، توشہ اختیار کر لو۔ میں یہ مت سمجھو کہ تمہارا باپ نبی ہے تو میں تمہارے لیے کسی چیز کا میں اختیار نہیں رکھتا، کسی چیز کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں۔ اب اس روایت کو لاتے ہیں، اللہ کے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بھی بول دیا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہم کو دیکھ کے سامنے لا رہے ہیں، بیٹی سے فرما دیے تمہارے کام میں نہیں آ سکتا۔ ارے وہ بیٹی کون بیٹی؟ بیٹی کا وہ مقام ہے جو خاتون جنت جس کو کہا جاتا ہے، جنتیوں کی عورتوں کی سردارنی۔ تو جنتی عورتوں کی سردارنی بیٹی کا مقام ہے، تو باپ کا مقام کیا ہوگا اس کے اندر؟ اندازہ لگائی اس کے اندر۔ یہاں یہ باتیں تو دکھ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ حضور نے جو کیا حضور کا فرمانا کیوں ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے بغیر میں تم کو کچھ فائدہ نقصان پہنچاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہیں رہے گی، میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ مطلب ہوا اس کے اندر۔ اگر یہی اختیارات مجھے نہیں دیے گئے اگر کہیں گے، تو پھر وہ 20 حدیثیں، سینکڑوں حدیثوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں۔ حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کی سردار بنا دے رہے ہیں، اختیارات نہیں ہیں۔ حسن و حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ کون؟ امام حسن و حسین۔ حضور کے اختیارات نہیں ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے دونوں کو سردار بنا رہے ہیں اس کے اندر۔ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی سنگت اور آپ کی ساتھ چاہتا ہوں، آپ مجھے جنت اپنے ساتھ رکھیے، آپ کی مرافقتک، آپ کی سنگت جنت میں چاہتا ہوں میں۔ یہ پھر یہاں پر حضور بولنا تھا لا املک لنفسی، میں اپنے آپ کو کچھ نہیں کر لے سکتا، تمہارا کیا کروں گا، جنت کیسا دوں گا، نعوذ باللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے ربیعہ، تم کو وہ جنت میں اور کچھ چاہیے؟ حضور نے فرمایا
اور کچھ چاہیے؟ حضور نے فرمایا خالی جنت میں ساتھ ہونا اور کچھ ہونا؟ تو حضور نے ربیہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس یہی کافی ہے کہ آپ کی سنگت اور صحبت مل جائے اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری یہ دعا کو قبول کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جنت دلوا رہے ہیں، ہاں جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کو بنا رہے ہیں، اور اپنے اختیارات سے کسی کے ایک کی گواہی کو دو کی گواہی ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کسی یہودی سے قرض لیے، اب اس کا قرض واپس کر دیے، اور واپس کرتے وقت صرف وہ یہودی تھا، حضور تھے۔ اب وہ قرض لے لینے کے بعد وہ یہودی مکر گیا، پھر 2 دن کے بعد آ کے بلا آپ نے نا قرض دینا لائیے۔ حضور بولے میں تم کو واپس کر دیا نا بابا، لوٹا دیا تم کو میں قرض۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں، آپ لوٹائے نہیں میرے کو، بولے اگر لوٹائے ہیں تو پھر گواہ پیش کیجیے آپ، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ دیے وقت کوئی بھی نہیں تھے وہاں پر، میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ بتائیے گواہ لائیے، میں مان لوں گا کہ آپ دیے بول کر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں دیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام خاموشی اختیار کیے، فوراً وہاں پر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضور کی صحابی وہاں پر یہ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، حالانکہ انہوں اس وقت موجود نہیں تھے، قرض لوٹاتے وقت خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ جیسا ہی یہاں پر حضور بولے میں لوٹا دیا، وہ بول رہا ہے کہ گواہ پیش کرو، وہ لوٹائے۔ حضرت خزیمہ فوراً اٹھ کے بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ اس کو لوٹا دیے قرضہ۔ بولے یا رسول اللہ آپ لوٹا دیے؟ بولے بولتے وہ نہیں ہکا پکا ہو گیا، اب بولے کہ گواہی بھی ان کے حق میں آ گئی، پلٹ کر واپس چلے گیا اس کے اندر۔ ان کے جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے خزیمہ سے فرمایا ہے، خزیمہ بتاؤ قرض لوٹاتے وقت تم تو تھے نہیں موجود وہاں پر، تم تو دیکھے بھی نہیں اس کے اندر، بغیر دیکھے تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں قرض کا لوٹا دیا بول کر؟ تو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ تو معمولی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، دنیا کا قرض دنیا کا معاملہ ہے، دین کے بڑے بڑے معاملات کو جو ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، قیامت کا میدان برپا ہوگا دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہم نے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے مان لیا، دوزخ ہے مان لیا، حشر کا میدان ہے مان لیا، یہ بڑے بڑے غیب مان لیے، آخرت کے دین کے، یہ دنیا کا معاملے کا کیا اس کا کیا اعتبار ہے رسول اللہ؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے، جب بڑے باتوں پر آپ پر ایمان لا چکے ہیں تو یہ تو معمولی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ اے خزیمہ آج سے تمہاری ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوں گی آج سے۔ یعنی ہر کوئی اگر گواہی دے، زید عمر بکر تو ایک کی گواہی ایک کی چوتھی اس کے اندر ہے۔ اب رمضان کا چاند ہے، اگر دیکھنے کے لیے اگر کہا ہے 2 گواہوں کا ہونا ضروری اس کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر وہ معاملہ جو دین کا معاملہ ہو 2 گواہیں ضروری ہے، نکاح کا معاملہ ہے 2 گواہ ضروری ہے، شہادت کا معاملہ ہے، معاملات کا معاملہ ہے 2 کی گواہی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا اے خزیمہ تم نے آج ایسا کام کیا ہے کہ آج سے میں تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر کرتا ہوں، جہاں 2 کی ضرورت ہوگی وہاں تم اگر ایک گواہی دے دیں گے تو 2 کے قائم مقام ہو جائے گی اس کے اندر۔ اب یہاں 2 اللہ بول رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم کوئی بھی معاملے میں 2 گواہوں کو لے کے آؤ، 2 گواہوں کو بناؤ، 2 الگ گواہ بناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک کی گواہی کو 2 ثابت کر رہے ہیں، 2 بنا رہے ہیں۔ یہ جو ایک کو 2 بنا رہے ہیں یہ کہاں سے اختیار آیا؟ اب یہ اختیار نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں کے سامنے، حضور کا تصرف اب معلوم نہیں ہو رہا لوگوں کے سامنے، جو کہتے ہیں کہ جو نبی اپنے بیٹی کو ایسا کہہ دیے ہیں جو بیٹی کے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تم امت کے تعلق سے نعوذ باللہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ ایسی باتیں کہنے والوں کو یہ حدیث نہیں ملتی کہ اب حضور علیہ السلام ایسے تصرفات کی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں اس کے اندر۔ روزہ توڑنے کے بعد کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ آمدن کسی نے توڑ دیا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، کمزور اگر ہے تو پھر وہ اگر ناتوان ہے تو کیا کرنا، وہ 60 مسکینوں کو
کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کو پر لازم ہے۔ ایک صحابی رسول سے انجانے میں روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ان سے ٹوٹ گیا، رمضان کا روزہ، آ کے بولے یا رسول اللہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ رمضان کا روزہ میں نے عمدن توڑ دیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کمزور آدمی، ضعیف ہو چکا ہوں، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ بھی مس نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا، میں کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو وہ صحابی رسول فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بڑھ کر مدینے میں کوئی غریب نہ ہوں گا، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا میں؟ غریب آدمی ہوں میں، میرے کیسا کھا لیتا ہوں میرے کو معلوم ہے اس کے اندر، اب 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ اختیارات نہیں تو کیا ہے؟ اب حضور ہونا تو یہ چاہیے، حضور فرمانا کہ اب کچھ وہ یا یہ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا قرآن میں کہ کفارہ اس کا یہ ہے، اب تم نہیں کر سکتے تو اب میں کیا کروں گا، جاؤ کچھ دونوں میں سے کوئی کام کرنا، کیسے بھی کرو خرچہ لو۔ حضور یہ نہیں فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں پر اختیار والے نبی کا معاملہ، یہاں سے اب اپنے اختیار چلا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک کھجوروں کا ایک شین، ایک طبق منگایا کہ بھائی اندر سے کھجوروں کا طبق لے کے آؤ۔ ایک صحابی رسول وہ بڑا شین جو ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے کھجوروں کے گھر کے سامنے لائی گئی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جان دو، تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے نا، پھر یہ کھجوروں کو پوری بستی میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہاں 60 مسکینوں کے بدلے میں اختیارات نہیں تو کیا ہے پھر حضور کے۔ اچھا پھر سنیے اس کے بعد وہ صحابی کیا بولے، یا رسول اللہ یہ کھجوروں کے مستحق میرے گھر والوں سے بڑھ کے کوئی مدینے میں نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ بولے، دوسروں کو کہاں بانٹوں، میرے گھر میں کچھ معلوم کیا ہے، فقر و فاقہ چل رہا ہے، گھر والے بیوی بچے بھوکے ہیں، یہ کھجوروں کو بانٹنے سے زیادہ میرے گھر والے مستحق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کیا اختیارات، اب کتنے اختیارات بولنا چاہیے، اس کے کفارے کو انہی کو کھلا دیا۔ یہ حدیثہ نہیں مل رہے لوگوں کو، نظر نہیں آتی حدیثہ، اختیارات والے حدیثیں۔ یہ اللہ کا احکامات، واضح احکامات ہے، 2 گواہ ہونا، یہ کیا علم کفارے کے لیے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا، فلاں کرنا، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اختیارات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اس اختیارات کی وجہ سے آپ اپنے اندر تصرف کر کے کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر اس میں اپنے اختیارات کا اظہار فرما رہے ہیں یہاں پر۔ تو اسی طرح یہاں یہی کہا جائے گا کہ جب تک کہ دونوں چیزوں کو جوڑیں گے نہیں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں کو جب تک کہ جوڑا نہیں جائے گا، جوڑ کر نتیجہ نہیں نکالا جائے گا، نہ دین کو سمجھ سکیں گے، نہ نبی کو سمجھ سکیں گے، نہ نبی کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکیں گے، اور نبی کے مقام و مرتبے کو اگر نہیں سمجھیں گے اور نبی کے شان میں کسر شانی گستاخی کریں گے تو پھر ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے اس کے اندر تو 2 قسم کی احادیثیں ہیں، ایک حضور کی اختیارات، اختیارات کہ بے شمار حدیثیں احادیث میں پڑھی ہوئی اس کے اندر ہے کہ حضور اپنے اختیارات سے کیا کیا تصرفات کیے ہیں۔ تو یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے، انکار کیا جا رہا ہے ذاتی کا، کہ میں اللہ کے اجازت، اس کی مرضی، اس کے مشیت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو اختیارات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی کئی اختیارات دیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، مالک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے ملک عطا فرمایا۔ ملکیت کی یہاں نفی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما رہا ہے ہم نے ان کو ملک دیا، ملک عطا فرمایا، اس کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں نفی اور انکار ہوتا ہے وہاں ذاتی کوئی اپنے بلبوتے پہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس کا مالک اس کو نہ بنا دے گا اس کا۔ تو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تو انبیاء کے لیے بھی کہا گیا، اور مختلف موقعوں پر کیا ہے
یہ جب ملکیت کی جہاں نفی بھی ہے وہیں پر ملکیت کا انبیاء کے لیے اور کئی چیزوں کے لیے اختیار بھی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک، اے ملک کے عطا کرنے والے، ملک دینے والے، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہاں پر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کسی کی بھی ملکیت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ملکیت کی نفی کب ہوگی؟ بغیر اللہ کے چاہے کہ کوئی کسی کا مالک بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو اس کے اپنے اعتبارات سے اس کو اس کا مالک بناتا ہے۔ جب ہر ایک کو انبیاء کو بادشاہت دی گئی، داؤد علیہ السلام کو دی گئی، سلیمان علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور ذوالقرنین پورے دنیا کا بادشاہ بنا ہے، یہ انبیاء جو حضور سے مقام و مرتبے میں پورے کم درجے کے ہیں، ان کو جب تمام کائنات کی بادشاہت مل سکتی ہے تو امام الانبیاء کو کائنات کا بادشاہ اگر قرار دیا جائے تو اس میں کون سی بعید بات ہے؟ اس میں ہر نبی جب کائنات کی بادشاہی کر سکتا ہے تو امام الانبیاء بادشاہی کر رہے ہیں، تو اس میں اعتراض ہو رہا ہے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ میں بغیر اللہ کی مشیت کے میں کوئی کام نہیں کرتا اس کی، بلکہ میں تو کیا، اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے اختیارات تصرف عطا فرماتا ہے، وہ چاہے تو، جیسے مثال کے طور پر کربلا کا میدان برپا ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اگر چاہتے تو اللہ سے دعا فرما کر وہ واقعے کو ٹلا سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، چاہے تو معاملے کو، واقعے کو ٹلا سکتے تھے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر اللہ والے اپنا تصرف اور اپنے اختیارات نہیں چلاتے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اسی کے اندر ہے، اس کی مشیت میں آزمائش کے مقامات پر اللہ کی مشیت کے تابع رہنا یہی بندے پن کی علامت ہے، اس کے اندر ہے۔ جہاں پر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے آزمائش کے وقت میں دعا کر کر وہ آزمائش کو ٹلانا یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے موقعوں پر وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کر کئی ایک اپنے باتوں کو منوا لیتے ہیں، لیکن جب آزمائش کی بات آتی ہے، مصیبتوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مصیبت اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہم کو دے کر ہمارے درجے بلند کرنا چاہ رہا ہے، ہمارا مقام بلند کرنا چاہ رہا ہے، یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، تو اس کو ٹلانے کی دعا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر اس میں مشیت ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ مجھے وہ نقصان مت پہنچا۔ چنانچہ چاہتے حضور تو طائف کے میدان میں دندان مبارک شہید نہیں ہوتے آپ کے، اگر مشیت کے خلاف نعوذ باللہ اگر میں حضور جاتے، اگر میں اختیار رکھتا اللہ کی مرضی کے خلاف اگر میں، تو میں یہ کہتا کہ یا اے بار الہ مجھے یہ آزمائش سے بچا لیجئے مجھے۔ حضور وہاں پر دعا نہیں فرمائے، آپ کو پتھرے مارے گئے جس میں مبارک سے خون نکلنے لگا، صبر کیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت اسی کے اندر ہے۔ جہاں مشیت اور مصلحت ہوتی ہے وہاں پر اپنے اختیارات نہیں چلایا کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی بتا جا رہا ہے میں اختیار نہیں چلاتا، کہاں؟ جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مجھے اگر نقصان پہنچانا ہے اور اس میں میرے لیے آگے بھلائی ہے تو میں اس کو دفع نہیں کروں گا، اور کوئی اگر اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے اور اللہ فائدہ پہنچانا نہیں چاہ رہا ہے اور میں فائدہ اپنے آپ کو پہنچا لوں، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائدہ نہ پہنچانے میں یہ اللہ کی مرضی اور حکمت اور مصلحت ہے جو ہم نہیں جانتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اب اور ایک بات آ گئی کہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ایک بولا گیا، اب یہاں بولا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کا جاننے والا ہوتا،
لستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے خیر کو اپنے پاس جمع کر لیتا۔ انسان کو اگر معلوم ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، ہر چیز معلوم ہے، تو انہیں کیا کرتا ہے، اپنے بیچ بچاؤ کے لیے سب چیزیں اپنے مہیا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حضور فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، آپ یہ کہیے کہ میں اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے علم کے عطا کیے بغیر اگر اپنے آپ سے غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں خیر اور بھلائیوں کو کثرت سے جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور کوئی برائی کوئی تکلیف مجھے لاحق نہیں ہوتی، اور میں اس سب تکلیفوں کو دفع کرتے جاتا اس کے اندر ہے۔ اب یہاں پر علم غیب کی نفی، تو کون سے علم غیب کی نفی ہے؟ ذاتی، میں اپنے طور پر رب کے بتائے بغیر اپنے طور پر جان کر یہ کامیں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب کی عطا کے بغیر، رب کے دیے بغیر کوئی علم حاصل ہی نہیں کر سکتا، تو میں کیسے حاصل کروں گا؟ اگر میں رب کے عطا کے بغیر عالم غیب اگر ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، میں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عطا کے بغیر میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر عطا نہ کرے کوئی چیز تو مجھے بھی وہ اس کا علم نہیں ہوتا، اللہ کے عطا کرنے سے میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اب یہ بولے گا آپ کہ اس کی توجیہ کر رہے ہیں آپ کہ یہاں تو واضح بول دیا گیا ہے، جیسے اوپر بول دیا گیا کہ میں مالک نہیں ہوں، تو میں آپ کے سامنے یہ کہا کہ مالک نہیں ہوں کہ مثال میں نے قرآن کی آیتاں پیش کیا، حدیثاں پیش کیا کہ جہاں حضور کو ملکیت اختیارات ہے، یہ دونوں کو سامنے رکھنا پڑے گا نتیجہ نکالنے کے لیے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، غیب کے علم میں بھی کہ حضور کو غیب ہی نہیں تھا، غیب معلوم نہیں تھا، غیب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا اگر کہیں گے، پھر وہ آیات وہ حدیثیں جس میں حضور کے غیب کے جاننے کا ذکر ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ اب آپ کو بتائیے اس کے اندر قرآن میں آیا وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، بخالت نہیں کرتے، غیب کے بتانے پر بخالت نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ بخالت کب سمجھی جائے گی؟ اب مثال کے طور پر فلاں مالدار اپنے مال میں بخالت کرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مال رکھ کر بھی وہ عطا نہیں کر رہا، بخیل اور کنجوسی پنا کر رہا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ کہے کہ فلاں غریب بڑا بخیل ہے، اب آپ کہیں گے کہ غریب بھی بول رہے ہیں، بخیل بھی بول رہے ہیں، اس کا نہیں خود نہیں ہے، اس کے اندر کیا انہیں ثقافت کرے گا اس کے اندر؟ یہاں بھی اسی طرح کہا گیا حضور بخیل نہیں ہے غیب کے بتانے میں، تو معلوم کیا ہوا کہ غیب ہے اور غیب کے بتانے میں آپ کنجوسی نہیں کرتے۔ بغیر غیب ہونے کے بخالت کے کیا معنی ہیں بولیے بتائیے اس کے اندر؟ غیب اگر نہیں ہے تو پھر کنجوسی کہیں کی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے، انہیں مال نہیں دے رہا لوگوں کے سامنے، تو اس کا کیا اس کے اندر قباحت ہے، اس کی برائی ہے اس کے اندر ہے۔ مال رکھ کر نہ دے بخیل، اور غیب رکھ کر نہ بتائے تو اس کو کیا ہے بولا جاتا ہے؟ کیا بخیل کہا جائے گا۔ اللہ نے نفی فرما دی، ہمارا حبیب غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے، کہ معنی یہ ہوئے کہ نبی کو غیب ہے اور کھول کھول کر وہ غیب کے باتیں بیان کرتا ہے، بخالت نہیں کرتا اس کے اندر۔ اب یہاں پر غیب کے ہونے کے تعلق سے قرآن کی آیت آ گئی، اور پھر ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں ہیں۔ اب یہ آیت کو لے کر جو گستاخی کرتے ہیں نبی کی شان میں، نبی کے مقام و مرتبے کو گرانے اور کم کرنے کا ان لوگوں نے یہ کیا مشن تیار کر رکھا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ایسے آیات اور حدیثوں کو لا کر پیش کرتے ہیں جس میں نبی کی کثر شانی معلوم ہوتی ہے، شان میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ باپ کی جتنا ہو سکے تعریف کہاں سے نکل سکتی نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نبی کی تعریف نکالنے کے لیے دیکھ سوچتے، نبی کی تنقیص کہاں سے نکل سکتی وہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ یہ گستاخان کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت بانی جامع علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بدعقیدہ لوگ کام ہی یہ ہے، کیا کرتے ہیں، یہ نبی کی شان میں فضیلت والی احادیث کو دیکھتے نہیں، ایسے حدیثیں ڈھونڈتے رہتے، آ گیا، یہ معلوم ہوگا کہ نبی کو علم نہیں ہے، یہ معلوم ہوگا نبی اختیارات والا نہیں ہے، یہ معلوم ہوگا نبی کو کوئی چیز کا علم اختیار نہیں رکھتا۔
ایسی ایسی چیزیں چن چن کر عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا بال جمع، ان کا کام ہی چیز ہے اس کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ بتائیے وما هو علی الغیب بضنین کے کیا معنی ہیں۔ اور ایک آیت عالم الغیبی، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبی احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول سے راضی ہوتا ہے ایسے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الا من ارتضی من رسول، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نبی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں میں سے ہم پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرماتے ہیں، تو سب سے پسندیدہ نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو معلوم ہے کہ سب سے بڑھ کر غیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اس کے اندر۔ اور پھر اور کئی ایک آیتیں آ رہی اس کے اندر ہے قرآن، اور اس کے احادیث میں مختلف احادیث میں ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابھی اس آیت کے شان نزول میں ایک اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، جیسا جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک مقام پر آپ رکے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، آندھی اور وہاں پر ایک ہوا چلنے لگی، ہوا چلنے کی وجہ سے گھوڑے اونٹ وغیرہ تھے جو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر چلے گئے اس کے اندر۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بھی تھوڑی دوسرے مقام پر وہاں سے نکل گئی۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینے میں ایک شخص جو منافقین میں سے تھا، تو اس موقع پر منافقین بھی تھے کچے ایمان والے، تو آپ حضور نے فرمایا کہ فلاں منافق مر گیا، بول کر حضور نے اس کی اطلاع دی، جبکہ وہ اس مقام پر موجود نہیں ہے، وہ کسی دوسرے مقام پر ہے، اور حضور یہاں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں کہ فلاں شخص کا مدینے میں تم منافقین میں سے فلاں کا انتقال ہوا، فلاں مر گیا بول کر۔ وہ منافقین کو بڑا بھاری معلوم ہوا اس کے اندر۔ اب جب بات آئی سواریوں کے چلے جانے کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ہماری اونٹنی کہاں گئی، ذرا تلاش تو کرو۔ تو عبداللہ ابن ابی منافقین جو سردار تھا، انہیں کیا کہا، ابھی ہمارے میں کہ ایک شخص کی مدینے میں انتقال ہوا بول کر اتنی دور کی خبر دے دیے، اور اپنی اونٹنی یہاں سے نکل کر کے دور گئی، تو وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جا کے تلاش کرو بول کے بول رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی اس کے اندر ہے؟ وہاں کی خبر یہاں سے بیٹھ کے دے رہے ہیں، اور یہیں پر کہیں اونٹنی آگے کسی مقام پر انہیں چلے گئی ہے، اس کی خبر نہیں دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جا کے تلاش کرو۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کی بات حضور تک آ کر معلوم ہوگی، حضور عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے علم کے بارے میں نکتہ چینی کرتا ہے، وہ میرے علم کے بارے میں تنقید کرتا ہے کہ میرا اونٹ فلاں گھاٹی میں وہاں سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک جھاڑ کو جا کر اس کی نکیل جا کر اٹک گئی، وہاں پر میرا اونٹ نہیں، جا کے وہاں پر تلاش کر لو۔ چنانچہ جا کر لوگوں نے تلاش کیا تو وہ اونٹ اسی گھاٹی میں، وہ نکیل اس کی جا کر درخت میں پھنس گئی، تو وہ اس پھنسنے کی وجہ سے، نکیل کے پھنس جانے کی وجہ سے وہ اونٹ وہاں پر تھا وہاں پر۔ تو دیکھیے یہاں پر اب پہلے بولے کہ تلاش کرو، یہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے تھا، لیکن ظاہری اسباب کا اختیار کیے تو نبی کے ذات پر حرف آ رہا تھا۔ حضور نے اپنے اختیارات کو بتا دیا کہ وہ تو میں نے ظاہری اسباب کے اختیارات کے لحاظ سے میں نے وہ بات کہی تھی، اب میری ذات پر تو تنقید کر رہا ہے، تو میری ذات کیا ہے اب دیکھ، میں بتاتا ہوں کہ کہاں ہے تو کہہ رہا ہے فلاں جگہ جا کر دیکھ، وہاں پر وہ موجود ہے، اس کے اندر وہیں پر موجود رہا۔ تو یہ ہے نبی کے اختیارات اور نبی کا غیب، اس کے بارے میں۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر میں جان نہیں سکتا غیب کو۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ یقیناً میں کیا ہوں، کھلا تم کو ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی ہے۔ ایمان لانے والی قوم کو میں بشارت بھی دیتا ہوں، خوشخبریاں سناتا ہوں، اور ڈراتا کس کو ہوں؟
کافروں کو ڈراتا ہوں کہ اگر اے کافروں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کو عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہونا پڑے گا اور مخلد فی النار ہونا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ تمہارا ٹھکانہ رہے گا۔ یہ ڈرانے والا بھی ہوں میں، بشیرن، اور خوشخبری کس کو سناتا ہوں؟ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے، تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر تم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جنت کی خوشخبری ایمان والوں کو دیتا ہوں، اور جہنم کے بارے میں خبر یہ کافروں اور مشرکین کو دیا کرتا ہوں۔ میری خاص صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ میں نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں۔ نذیر ڈرانے والا کس کو ڈراتا ہوں؟ کافروں کو، اور خوشخبری کس کو سناتا ہوں؟ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔